حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کھانے کی خوشبوؤں نے پریشان کر رکھا اور ادھر کے کھانے کی. میں ایک بات بتاتا ہوں، حضور اگر خیمے میں آرام کر رہے ہوں، گھر کے اندر ہوں، ایک بھی کوئی صحابی ادھر سے ادھر گیا ہو 2 روٹیاں مانگنے کے لیے یا 1 بوٹی مانگنے کے لیے کہ میاں ہمیں بھی تھوڑا سا کھانا پانی دے دو، لنگر بٹتا ہے تو کیسے بھیڑ لگ جاتی ہے، ایک صحابی بھی گیا ہو؟ تاریخ میں ڈھونڈ کر کے نکالو، ایک صحابی سے بھی آپ نہیں دکھا سکو گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو 500 1000 کی نوٹ دکھائے تو پارٹی بدل لیں. ہاں، صبح کچھ اور جھنڈا، دوپہر میں کچھ اور جھنڈا، شام میں کوئی اور جھنڈا، سب کے 1000 ہے. گلے میں پٹا بھی الگ الگ ہے، صبح نیلا پٹا تھا، دوپہر میں پیلا پٹا اور رات میں لال پٹا. یہ سارے دوپٹے والے ہیں، ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہوتا، صرف اور صرف دولت کے ہوس میں ادھر سے ادھر بدلنے والے. میرے عزیزو، صحابہ کرام کا حال یہ تھا، شدت کی بھوک تھی لیکن کھانے نے ان کے قدموں کو نہیں ڈگمگایا. حضور پاک نے جب پوچھا تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس میدان میں کھانے روٹی بوٹی کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ لٹانے آئے ہیں. صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا. اس کے بعد ہوا کیا، ایک صحابی کی وجہ سے پوری جنگ پلٹ گئی. حضرت نعیم، یہ ادھر کے خیمے کے تھے، ایمان لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئے، خندق کراس کر کے آئے، ایمان لے آئے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے واپس اسی خیمے میں گئے. ان تینوں قبیلوں میں جو تھے، بڑے بڑے جو 3 قبیلے تھے، ان کے تینوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہی تھی باتیں. ظاہر سی بات ہے، لیڈ کون کرے گا، آگے کون جائے گا، اس میں بہت سارے جھگڑے ہوا کرتے ہیں. ان کے اندر اتحاد نہیں تھا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کمزوری کو ان کے محسوس کیا اور تینوں قبیلوں کو برابر اپنی اپنی جگہ پر لگایا. قبیلہ بنو غطفان سے انہوں نے کہا کہ تم تو بیوقوف بنے جا رہے ہو، قریش جو ہے اپنے مجاہدین اور اپنے سپاہی پہلے نہیں اتاریں گے، پہلے تمہارے اتاریں گے. اور بنو نجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہاں وہ تو ختم کرنے والے ہیں، جنگ میں لڑیں گے نہیں. ان سب میں آپس میں ہی یہ شک تھا کہ ہم سب دھوکے میں تو نہیں آ گئے. تینوں قبیلوں کے درمیان ایسی باتیں ہو گئی کہ دوسرے دن اٹھ کر کے سب لڑنے لگے کہ تمہارے پہلے اتارو، تمہارے پہلے اتارو. اس لیے کہ ان کو یہ شک ہو گیا تھا کہ اگر یہ قبیلہ اپنے سپاہیوں کو نہیں اتار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. وہ قبیلہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں اتار رہے ہیں. ان تینوں کے درمیان ایسی پھوٹ پڑی کہ وہ آپس میں لڑ پڑے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی. اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ جنگ ہونے سے 1 رات پہلے ادھر سے تینوں قبیلوں کے ایک سردار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ہم صلح کر لیں گے، آپ سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن صلح اس بات پر ہوگی کہ مدینہ طیبہ کی جو کھجوریں سال بھر میں نکلتی ہیں، وہ آدھی کھجوریں ہر سال پوری ہمیں دے دی جائیں گی بغیر معاوضے کے. یہ ٹیکس ہے، یہ صلح نامہ ہے. مدینہ کے جتنے پھل ہیں آج پوری دنیا کھا رہی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں مدینہ کی کھجوروں کی برکت کیا ہوتی ہے، اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو. میرے عزیزو، آج کے زمانے میں کہہ رہا ہوں، مدینہ کے باغات کی جو کھجوریں نکلتی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے سال میں 2 کروڑ حاجی وہاں پہنچتے ہیں. 2 کروڑ تقریباً، حج کے، عمرہ کے، رمضان کے، یہ سب ملا کر سال بھر میں 2 کروڑ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. اور 2 کروڑ میں سے ہر کوئی اگر 1 کلو بھی کھجور لے جاتا ہے تو 2 کروڑ کلو کھجور صرف مدینے سے نکلتی ہے. اور مدینے کے باغات کتنے ہیں وہ دیکھو تو آپ کو حیرت ہوگی. کہاں ہیں باغات؟ بہت نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جہاں تک دیکھو باغیچے ہیں.
وہ چھوٹے چھوٹے باغیچے ہیں, کوئی 4 ایکڑ میں ہے, کوئی 6 ایکڑ میں ہے, کسی کا 10 ایکڑ میں ہے, اس طرح کے باغات ہیں. لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا کہ سال بھر میں, رمضان میں ہو کہ حج کے موسم میں ہو, یا کبھی بھی حاجیوں کو کبھی کھجور مدینے میں کم پڑی ہو, کبھی نہیں ہوا, بلکہ ایکسٹرا ان کے پاس رہتی ہے ہمیشہ. مدینے کی کھجوروں کی جو برکت ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکو. یہ تو میں صرف اجوا کھجور کی بات کر رہا ہوں جو 2 کروڑ سے زیادہ نکلتی ہے, باقی اور مدینے میں 40 قسم کی کھجوریں اور پیدا ہوتی ہیں. یہ تو صرف اجوا کی بات میں کر رہا ہوں, اجوا تو ہر کوئی لے آتا ہے. اب آپ سوچیں ان مشرکین نے ایگریمنٹ میں لکھوایا تھا کہ آدھی کھجوریں ہمیں دے دی جائیں گی مفت میں اور ہم جنگ چھوڑ کے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کم تعداد میں, بنو نذیر یہودی دھوکہ دے چکے ہیں, منافقین یہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, اور ادھر ان کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے, موسم بھی بڑا سخت ہے. حضور پاک صلح چاہتے تھے. صلح کا آپ نے ارادہ فرما ہی لیا. 2 صحابہ کو اس میں بلایا, دونوں کا نام سعد ہے, سعد ابن معاذ اور سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں مدینے کے سردار صحابہ, انصار صحابہ میں, اور حضور دونوں کی عزت فرمایا کرتے تھے. دونوں کو بلایا, کہا میں ان تینوں قبیلوں کے سرداروں سے بات کر چکا ہوں, تم کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پوچھا کہ مشورے یعنی صلح میں کیا طے پایا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے کی سال بھر کی آدھی کھجوریں لے لیا کریں گے ہر سال. حضرت سعد اور دونوں سعد کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا, اگر آپ مشورہ فرماتے ہیں تو ہمیں اجازت دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا حکم نہیں ہے, میرا مشورہ ہے صلح کرنے کا. تو دونوں صحابہ اٹھے اور وہ ایگریمنٹ کا جو پیپر تھا اس کو اٹھائے اور پھاڑ دیا. حضرت سعد اس دن کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب ہم کفر میں تھے, جب ہم مشرک تھے, تب ان خبیثوں کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے, اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے اور آدھی کھجوروں کی بات کی جاتی ہے. یعنی مدینے کے آدھے, ہم زمانے کفر میں ایک کھجور نہیں دیتے تھے اور آج دولت ایمان ہمارے پاس ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی ہمارے ساتھ ہے, تو پھر آدھی کھجوریں دینا وہ بھی ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے پھاڑ دیا. میرے آقا مسکرائے ان کی بات پر. یہ نہیں ہے کہ رسول کے خلاف ہو گئے, بلکہ حضور ان کے جذبے کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد وہی سعد ہیں جن کو کافروں نے اسی جنگ میں تیر مارا تھا, تو حضرت سعد کی پیشانی پر لگا تھا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا, اور ان کے ہاتھ بھی کٹ گیا تھا حضرت سعد کا تیر سے, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہے. حضرت سعد کا پورا خون اچھل کر میرے آقا کے چہرے پر لگتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. اب سنیے, دوسرے دن ہوا وہی جو حضرت سعد نے چاہا تھا کہ یہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی, بلکہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے سے لڑ پڑے, اور ایسا لڑے کہ ان کے تینوں قبیلوں کے جانور بدک گئے. کسی کو ان کا گھوڑا لے کر بھاگتا تھا, کسی کو ان کا اونٹ لے کے بھاگتا تھا, پورے میدان میں تتر بتر ہو گئے. جنگ کا نقشہ جو ہے آپس میں جنگ میں تبدیل ہو گیا. اس کو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کفار منصوبے بناتے رہتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوتی ہے. ختم ہو گئی. یہی جنگ احزاب ہے, یہی جنگ احزاب. اس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے, اب سنیے اب مسئلہ کیا تھا. وہ تو بھاگ گئے, بہت سارا مال سب چھوڑ کر مکہ والے بھاگے. اب حضور کو مدینے واپس آنا ہے, مدینے واپس آنا ہے. بیچ راستے میں حضرت جبرائیل آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے
کہ ان مشرکین سے تو آپ نپٹ گئے, وہ بنو نزیر یہودی جو دغا کیے, دھوکہ کیے, ان کے ساتھ بھی آپ جنگ کے لیے یہیں سے نکلے. ایک جنگ ختم ہوئی ہے, ابھی مدینے پہنچے نہیں, پھر جبرائیل امین کا حکم آیا کہ یہیں سے ان کو بھی نپٹا کر کے آ جائیں جو دھوکہ دیے ہیں. بنو نزیر یہ بھی مدینے کے باہر رہتے تھے, ایک قلعے میں بند ہو کر انہوں نے ایگریمنٹ بھی توڑ دیا تھا, بلکہ ہتھیار صاف کر رہے تھے کہ اب مکہ والوں نے تو مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہوگا, ہم بھی نکلیں گے, ہم بھی ماریں گے, پورا مدینہ ہمارا ہے. وہ سارے شیخ چلی کے پلان پہلے سے بن رہے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں میدان میں ہوا کیا ہے. جب وہاں پر وہ سب میٹنگیں چل رہی تھی, ادھر جبرائیل امین حضور سے عرض کر رہے تھے کہ آقا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, 1 مہینے تک جنہوں نے خندق کھودی ہو, بھوکے پیاسے کھڑے ہوں, کئی زخمی ہو چکے, اور اس جنگ کی اختتام کے بعد مدینے لوٹ رہے ہوں, بیچ راستے میں حضور پھر کہیں کہ یہاں سے اور ایک جنگ پہ جانا ہے, کیا کیفیت ہوگی؟ سننے میں تمہیں آسان لگے گا, پریکٹیکلی معلوم پڑے گا. روزے کے عالم میں صبح نکل کر کے کسی جگہ جاؤ, کام کرو, دوپہر میں کوئی آ کر کے کہے یہاں سے اور ایک جگہ جانا ہے, منہ لٹکا لو. ہاں, وہ صحابہ 1 مہینے تک وہاں کھڑے رہے بھوکے پیاسے, ایک دن کی بات نہیں. جنگ میں بیچ راستے میں حضور پاک نے پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ, جبرائیل آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا ہے کہ یہاں سے بنو نزیر کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں نکلنا ہے, جنہوں نے دھوکہ دیا ہے مدینے والوں کو, تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے یہ کہا کہ مرہم پٹی کر لیں گے, کھانا پانی پی کر کے کھا کے آئیں گے, بیویوں سے بات کر کے آ جائیں گے, گھر بار دیکھ کے آئیں گے. مہینہ بھر ہوا, حضور نے جب پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی, چلے یہیں سے چلتے ہیں. ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مدینے جانا ہے, مدینہ 5 کلومیٹر ہے, وہیں سے میرے آقا کے ساتھ چل پڑے. قرآن نے اسی لیے ان صحابہ کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے.